السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا اور یہ بات سامنے رکھی تھی کہ کس طرح سے ایک زندگی میں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو کہ جلن، حسد، ان صورتوں میں سامنے آتی ہے، کسی سے آپ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھی۔ تو اس کے اینڈ میں نے آپ سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک سیریز آف ٹیسٹ ہے۔ یہ میں نے بات کی تھی، سیریز آف ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ امتحانوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اب آپ کا کوشچن یہ ہوگا یا سوال یہ بننا چاہیے کہ جی ہماری زندگی جو ہے وہ اگر اس میں ٹیسٹ موجود ہیں یا بہت سارے یہ ٹیسٹ ہیں تو یہ کس طرح سے؟ تو میں آپ کو اس میں تھوڑی ڈیٹیل سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک یہ جو پورا ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مثال دوں گا تو آسانی رہے گی۔ جیسے آپ سب لوگوں نے امتحان دیا ہوگا، کوئی بھی پڑھائی کے دوران اپنی، جس طرح سے آپ لوگ جب بھی اپنی زندگیوں میں پڑھائی کی ہوگی آپ لوگوں نے، امتحان جو امتحانی مرکز میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹر ہونے کے بعد آپ اپنی مرضی سے واپس تو نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک امتحان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی کا ٹیسٹ کبھی جلدی ختم ہو جاتا ہے، کسی کا بعد میں ختم ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ جب انسان یہاں پہ آتا ہے تو اپنی مرضی سے واپس نہیں جاتا، جب اس کا ٹیسٹ ختم ہوگا تب وہ چلا جائے گا۔ تو ٹیسٹ کے اندر دوسری خاص بات کیا ہوتی ہے، یا امتحان یا پرچہ جسے ہم کہتے ہیں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو امتحان ہے اس کو لینے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ آپ کو سوالوں کے جواب کبھی نہیں بتائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے کہ تمام جو بھی سوالات آئیں گے، جو مشکلات آئیں گی، ان کا جواب قرآن اور حدیث کی صورت میں آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امتحانات پہ امتحانات آ رہے ہیں آپ کی زندگی میں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ بہت بڑے کوئی گناہ گار ہیں؟ تو یہ سوچ آنا کسی بھی مشکل آزمائش کے ساتھ یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ایک امتحان کا۔ تو آپ جب آتے ہیں وہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک امتحان رہتا ہے۔ امتحان میں جو سوالات آئیں گے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ جس ملک میں پیدا ہوئے، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس شہر میں پیدا ہوئے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب سوالات آتے ہیں آپ کے امتحان میں، جب آپ پرچہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ کو سوال دیکھنے کے بعد اس کا جواب سوچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں بھی آپ پیدا ہوئے، جس رنگ و نسل سے آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا۔ آپ دنیا میں آئے، اب آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی موقع آئیں گے زندگی میں، کچھ اچھی چیزیں ہوں گی، کچھ مشکلات بھی ہوں گی۔ اسی طرح سے اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مسلسل امتحانات چلتے رہتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں سم ٹائمز، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ امتحان لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اتنی استطاعت ہے، یا آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ ہماری اتنی برداشت ہے کہ ہم اتنا امتحان برداشت کر پا رہے ہیں۔ اور اگر زندگی کو آپ امتحان کی طرح لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ آنا ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس کی جو بھی سوالات ہیں اس امتحان کے، وہ جواب آلریڈی ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث کو اگر ہم فالو کرتے رہیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خوف ہوتا ہے کہ میں امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں۔ یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امتحان میں فیل ہو جانے کا ڈر اکثر آپ کو ان چیزوں سے بھی روک دیتا ہے جو آپ اچھی کر کے اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو obviously وہ اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ ایک جو سوچ انسان کے ذہن میں، اور بینگ اے مسلم ہمارے دماغوں میں، ذہن میں بہت آتی ہے، وہ یہ کہ اتنے گناہ کر لیے اور یا اتنی چیزیں کر لی ہیں ایسی کہ اب معافی ملنا بہت مشکل ہے۔ ایسے خیالات ضرور آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ہمارے دین میں کیا کیا کہا گیا، قرآن میں کیا کہی گئی، یہ بات حدیث سے کیا چیز ثابت ہوئی ہے۔ یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اب غفور الرحیم سے آپ جو میننگ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، فرشتے اس لیے بنائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ انسان کو جب بنایا تو فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسی وجہ سے کیونکہ جو انسان ہیں وہ ایک الگ درجے پر فائز ہیں۔ جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو عبادات کے ساتھ جو فرائض آپ کے ہیں، جو عبادات کرنی ہے آپ نے، جو کہ حقوق اللہ بھی کہا جاتا ہے جن کو، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ایک چیز ہے جو عبادت ہے یا جو بھی حقوق اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان، اس میں کوئی دوسرا انسان نہیں انوالو۔ لیکن حقوق العباد میں بیچ میں ایک دوسرا انسان انوالو ہے، جیسے کہ آپ نے اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی دھوکہ دہی، کوئی بھی اس طرح کی چیز کی ہے جس سے اس کو نقصان پہنچا ہے یا اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جب رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو وہ شخص بیچ میں موجود رہتا ہے۔ اس شخص سے آپ کو معافی مانگنے کی اور اس شخص سے یہ ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں اس چیز کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور معاف کر دینا ہی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اگلا اگر آپ کو معاف کر دے تو اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن انسان اگر اس چیز غلطی ہونے کے بعد اس چیز کو ریئلائز کر لے، اس سے سمجھ جائے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی معافی تلافی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح رستے پہ جا رہے ہو، کیونکہ آپ کو غلطی کرنے کے بعد اس کا ریئلائزیشن ہو گیا، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ غلطی کرنے کے بعد اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یار میں نے یہ غلطی کی تھی، اور جہاں پہ غلطی کی تھی اس کو سدھار لیا آپ نے اپنی زندگی میں۔ اگر زندگی میں موقع نہیں مل سکا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمائے اور سب کو جنت میں ایک اچھا مقام عطا کرے، آمین۔ اس کے ساتھ میں یہ ویڈیو اینڈ کرنا چاہوں گا۔ مزید اسی ٹاپک کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، میرے سوشل میڈیا پہ کامنٹ سیکشن میں جا کے یوٹیوب کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو کا الرٹ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔